والصلاة والسلام على من هو سيد الجمال. نشهد أن لا إله إلا الله بوحدت کبریائہ بسطعت شوکت الوہیۃ بوحدت کاملۃ بحجت قاہرہ بحجت قاہرۃ وطاہرۃ وجاہرۃ وباہرۃ ومتقنۃ بالکمال. احدیت ذاتہ بصفاتہ العلیٰ وحدت عظمتہ بالاطوار والانوار. وحدۃ کاملۃ بلا احد وولد وجلد وجسد ونسب ورسم من عیب وزوال. نزہۃ سبحانیتہ ملکا وملکا وامرا علی الاکمال. ثم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ احدا بتوحید بتفرید بتمجید. منازلۃ ومراحلۃ ومجالس بالبراہین التی لم یسبق الیہا من مخلوق ومنزود صاحب علم وحکم ونظم وجزم من صاحب اسم سواء کان نبیا وولیا وتقیا وعلیا حبیا رضیا تقیا بالکمال. وحدتہ مبرہۃ منزہۃ مشفعۃ مصفعۃ مؤلات مجلات مکملۃ مکملۃ ومکملۃ باکبر البیان. غیر محتاجۃ الی مبید ومعین ومنیب وولی وحسیب ووسیب. من غیر سبق بالمثال بدیع بالابدال رفیع بالترفع وبالتودد والتحبب والتشاہد والتنظر فی الکمال. نشہد ون شہادت الملائکہ وأولو العلم وصاحب الحلم والحکم والنظم والعزم والجزر والنظر واللفظ والمعنى والفقر والمعنى والجسم والآلام. ثم نشہد ون شہادت کامل شہادت بأحدیت شہادت بکمال ازلیت ابدیت سرمدیہ بلا فارق بحارق ونازم ومائد لا یزال.
ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له لا معاوي له ولا مقابل له ولا مناظر له ولا مناظر له ولا منازم له ولا منازم له ولا كاظم له ولا كاظر له ولا من الذل ولي له ولا من الكل جلي له ولا عيب طيب كيت زيت له ولا طاب أطب فتك نظم جسم له ثم نشهد أن سيدنا مؤيدنا محبوبنا سيدنا معصومنا سيدنا مقسومنا سيدنا أحسن الخلق جديرنا أكبر الخلق أنور الخلق أحبب الخلق من الحسن والصداقة والصدارة والوقاية والإنابة والحجة والكمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ذی قدر صاحب صد احترام عزیزان محترم، دربار الہی دے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال قرآن مقدس دی اس آیت دے مفہوم اور مقصود نو حق اور سچ بیان کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے. پھر اس تو بعد رب ذوالجلال نسل انسانیت نو قرآن کلام اللہ اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے عملی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. اصل چیز ہے انسان دے ایمان لیاون تو بعد انسان دی عملی زندگی. اگر انسان اپنی زندگی دے اندر چند لمحات دے اندر چند سال دے اندر نبی مکرم سید الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دسے ہوئے قانون اور اصول نو چھوڑ چکا ہے تو پھر اس دا دل ہوئے کہ میں نے اس دنیا والی زندگی دے اندر سکون چین اطمینان مل جائے، ایک کدے نہیں ہو سکتا. معلوم اے ہویا کہ اللہ نے کامیابی دا راز رکھیا ہے تو اطاعت محمد رسول اللہ دے اندر رکھیا ہے. جب تک انسان اپنے محبوب محمد دی اتباع اور اطاعت نہیں کردا اس وقت تک میں طالب علم دا ایک ناقص تجربہ ہے، کدے انسان دی زندگی وچ سکھ نہیں آ سکدا. مگر اس اطاعت دی تلقین واسطے اللہ نے ایسی دو آیات دا نزول فرمایا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد واسطے پیغمبران دی دعا دا ذکر بھی قرآن دے اندر بیان فرمایا. جدا عالم ارواح دے اندر
نسل انسانیت دے کولو اللہ نے وعدہ لیا الستو بربکم میں تین دنیا دے اتے بھیجدا پیاں تے اچھا دس دنیا دے اتے جا کے تو کیا کر سیں میری عبادت کر سیں یا اپنی من مانی دی زندگی گزار سیں تمام نسل انسانیت نے اپنے مالک نال گل کیتی کہ کالو بلا اللہ اساں تائیں اللہ جیندے دا دروازہ چھوڑ کے تے کہیں اور بوئے اتے اساں کدے نہ وسائیں مگر اللہ پاک نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اے تے تساں اتھے میرے نال گل کر دے پائے ہو ایا وعدہ تے حلف تے عہد جیڑا تساں کر رہے ہو اسن میں یاد کرواون واسطے یکے بعد دیگرے اپنے پیغمبر بھیج دا راساں تاکہ تین میں اللہ نال کیتا ہویا وعدہ یاد کروائیں دے رہا تو قانون اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا اور قانون بھی ایسا ایت گل کی تھی اللہ نے مطلقاً نسل انسانیت نال مگر جدہ نمبر آیا ہے انبیاء دا رسولاں دا امامہ دا امامہ تو مراد انبیاء ہی ہیں تو اللہ دے پاک قرآن نے وضاحت کر کے فرمایا ایک وعدہ ہے تمام نسل انسانیت دے کولو مگر اللہ فرمائندہ ہے ایک وعدہ میں اپنے رسولاں کو لے لیا ہے جس طرح دہاڑیاں سارے نال میں اللہ نے گل کیتی ہے اسی طرح میں اللہ نے اپنے رسولاں دی ایک کانفرنس تے میٹنگ بلا کے انہاں دے نال الگ گل کیتی ہے تے اللہ نے اس نو قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل اس تو فرمایا ہے کہ ذرا توجہ کر اس آیت تے غور کر کہ میرا محمد تے میرے محمد دے سینے تے نازل ہون والا قرآن تے آدھا کے پیا توجہ ہے تو اللہ نے بہت ہی سونے انداز نال ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ اللہ فرمائندہ ہے او میرا آدم پیغمبر او میرا نوح پیغمبر او حضرت شعیب تے ادریس او میرا یوسف تے یعقوب او میرا موسیٰ کلیم اللہ ابراہیم خلیل اللہ او 1.25 لاکھ رسولان دی جماعت میدان اپنے اپنے مقام دینے فضیلتاں دینیاں شانہ دینیاں شوکتاں نال مزین کرنا ہے تلکر رسول فضلنا بعضهم علی باز ہر پیغمبر دا اللہ نے اپنا مقام رکھیا ہے ہر پیغمبر نو اللہ نے بڑیاں فضیلتاں نال نوازیا ہے مگر جدا نمبر آیا ہے میرے محبوب محمد رسول اللہ دا جس دے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے ما ارسلناک الا کافۃ للناس اوے کائنات دے لوگو میرے محمد دا وجود بھی رحمت میرا قرآن بھی رحمت کیونکہ جتھے جس وجود دے اندر دو رحمتاں اکٹھیاں ہو جان اتھے اللہ دا کدے قہر تے غضب آ سکدا نہیں اس تو میں اللہ دو نے اعلان کر رہے ہیں او میرے رسولو او میرے پیغمبرو میں دہاڑے کولو ایک عہد لینا چاہنا میں دہاڑے کولو ایک وعدہ لینا ہے اذا اخذ اللہ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة
ٹھیک ہے تسا میرے نبی ہو تسا میرے رسول ہو میں اللہ آدھا پیا مینوں تواڈے نال وڈا پیار ہے وڈیاں مینوں تواڈے نال محبتاں او میرا خلیل اللہ تو تے میری توحید دا علم تے پرچم بڑا بلند کیتا ہے او میرا موسیٰ کلیم اللہ وڈیاں وڈیاں توحید دیاں سٹاں ماریاں نے انہاں مشرکاں دے سر دے اوتے مگر سن لو جے میرا آ جائے آخری پیغمبر تساں اے دنیا دے اوتے تبلیغ و تعلیم والا منصب ادا کر رہے ہو وہ لوگن لا الہ الا اللہ تے اللہ دی توحید سنائیں دے پئے ہو وہ دہاڑی نبوت دے دور دے اندر ثم جاءکم رسول جے میرا رسول آ جائے جے میرا محمد رسول اللہ آ جائے تے وات اگلا کام کے کرنا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اتھے اپنی نبوت رسالت دا دروازہ بند کر دے ہے توجہ ہے جے میرا آخری پیغمبر دعاڈے دور نبوت دے اندر تشریف لے آوے میں رب دعاڈے کو وعدہ پہ لینا جے میرا آخری امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آون میں اعلان کر رہا دعاڈے کو عہد پہ لینا سن لو میرے رسولو اپنی نبوت رسالت دے دروازے بند کر کے میرے محمد دا کلمہ بھی پڑھنا ہے تے میرے محمد دی نصرت بھی کرنی ہے میرے محمد دا کلمہ بھی پڑھنا ہے معلوم ہے ہویا پیغمبر محمد دی موجودگی دے اندر ابراہیم خلیل اللہ دی نبوت نہیں چل سکتی موسیٰ کلیم اللہ دی نبوت نہیں چل سکتی اوہ حضرت شعیب تے ادریس تے سلیمان تے داود پیغمبر دی نبوت نہیں چل سکتی اوہ اتھے تے یعقوب تے یوسف علیہ السلام دے صحیفے بھی نہیں چل سکتے کیونکہ پیغمبران نے اپنے رب نال وعدہ کیتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ جے میرا پیغمبر تشریف لے آوے تے یاد رکھے میرے پیغمبر تے ایمان بھی لے آونا ہے میرے پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھنا ہے میرے پیغمبر دی اتباع دے اندر زندگی گزارنی ہے سوال پیدا ہوندا ہے اللہ سائیاں تو تے آون والے وقت دا علم رکھنا ہے تیری صفت ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اللہ تو آپ فرمایا ہے آسمان ہوئے یا زمین ہوئے غیب دیاں خزانیاں وچوں پردیاں دیاں اوٹاں وچوں دیواراں دیاں پردیاں وچوں زمین دیاں پردیاں وچوں ایک ایک حرکت نو ویکھنا تے جاننا تے او دا علم رکھنا اے میں اللہ دی صفت ہے میں اللہ تو سوا کسے دی اے صفت ہے نہیں مگر اللہ پاک جدہ تینوں پتہ ہے کہ پیغمبر محمد پاک نے جدہ تشریف لے آونی ہے او دا کوئی نبی بھی تھے دنیا تے موجود بولو مگر کمال ہے اساں پاکستان لیتے آدھے ہیں حضرت خضر خواج جیڑا ہے پانی وچ رہندا ہے کتھے رہندا ہے پانی وچ رہندا ہے عجیب دین بن چکے ساڈی گھر دے دین تے دین اسلام دیاں سڑکاں اساں بنا لیاں ناراض نہ ہوئے اے ممبر محمد الرسول اللہ دا دن قیامت دے میرے کولو بھی سوال ہونا ہے دن قیامت دے تیرے کولو بھی سوال ہونا ہے اللہ نے پوچھنا ہے میرا قرآن تیرے گھر موجود آئی اے دا مطالعہ کیتے یا کوئی نہ ناولاں دا مطالعہ کردا رہے ہیں کہانیاں دا مطالعہ کردا رہے ہیں اکابراں تے بزرگاں دیاں کتاباں دن رات رگڑے چاڑدا رہ گئے ہیں صحیفے پڑھدا رہ گئے ہیں اماماں دی اتباع کردا رہے ہیں ولیاں دی اتباع کردا رہے ہیں غوثاں تے کتباں تے ابدالاں تے اوتاراں دے چٹھے لکھا کے تے گل وچ پائی رکھے نہیں او کرما والیا جدا کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
میرے پیغمبر دی شریعت دی اتباع کیوں نو کیتی، میرے محمد دے آکھے کیوں نہ لگا، میرے محمد دے طریقے دے مطابق زندگی کیوں نو گزاری۔ اے تیرے کولو بھی سوال ہونا ہے تے میرے کولو بھی ہونا ہے۔ ہاں فرق ہے تیرے کولو ایک سوال ہونا ہے تے سب مولویاں کولو دو ہونے۔ تین تا پتہ کوئی نہیں، اساں جیڑی گل کرنی ہے تو آکھنا کہ ساڈے خطیب صاحب فرمایا ہے، ساڈے عالم صاحب فرمایا ہے، ساڈے امام صاحب تے حضرت جی نے فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ساڈے مولویاں کو پوچھنا ہے، دس ہوئے حضرت صاحبہ تیرے سامنے میری لا ریب تے بے عیب کتاب موجود آئی جس دے متعلق میں خود فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہر کتاب دے اندر کمزوری ہے، مولویاں دیاں لکھیاں ہوئیاں کتاباں دے اندر کمزوریاں، میرے اساتذہ دیاں لکھیاں ہوئیاں کتاباں دے اندر کمزوریاں، ہر کتاب دے اندر غلطی موجود ہے۔ مبرہ تے اکمل تے انور تے احسن تے عظیم کتاب ہے تے اوہی کلہ قرآن ہے جیڑا صاحب قرآن محمد جوان دے سینے تے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ مگر اس تو اللہ پاک نے اپنے رسول نال گل کیتی، جے میرا محمد آ جائے اپنی نبوت اور رسالت دے دروازے بند چا کرے ہے، میرے محمد دے پیچھے چلے ہے، میرے رسول دی اتباع کرے ہے، جے دن قیامت دے اللہ ایو ہی چا سوال کرے میں تا اپنے نبیان آکھے آئی تے اپنے رسولان آکھے آئی، جتھے میرا پیغمبر محمد موجود ہوئے اتھے کسے پیغمبر دی نہیں چلا، تاں تے ایک موقع تے میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ ایک جلیل القدر صحابی ہے میرے پیغمبر دا، توجہ ہے نماز 1 بجے پڑھ دیا نا، ہیں جی نماز 1 بجے، مگر دوہاڈی گھڑی اتے 3:55 ہوئے پے۔ خیال کرے اللہ اللہ بابا جی اللہ دے پاک رسول محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے، اچانک ویکھیا میرے محبوب دا صحابی انجے مسجد دی الماری دے نال کھڑے ہو کے چند اوراق دا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کون اس دے متعلق اللہ دے پاک رسول کدے کدے موج دے اندر آندے آن تے فرماندے آن انتا لسان من اللہ، تے بعض اوقات اللہ دے پاک رسول ایک موقع تے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ او مارکا جب میں محمد تو بعد کوئی نبی تے رسول آمنا ہوندا، آمنا تا کوئی نہیں مگر جے آمنا ہوندا تے اے جڑا بیٹھا ہے حضرت عمر فاروق اس نو اللہ نے نبوت دا تاج پواونا، مگر اللہ دے رسول تشریف لے کے آئیں، جدہ نزدیک آئیں ویکھیا حضرت عمر فاروق دے ہاتھ دے اندر سابقہ کتاب دے اوراق موجود ہیں، تورات دی تلاوت کر رہے ہیں، ویدے پین خیال دل لے چاہیا ہے کہ یار موسیٰ کلیم اللہ تے اللہ نے نازل فرمائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی محبوب محمد پاک نال موجود ہیں۔ اچانک سیدنا صدیق اکبر نے جس ویلے رحمت دے مرکز محمد الرسول اللہ دا چہرہ ویکھے ہے اور جنہ دے متعلق اللہ دا قرآن آدھا ہے وَزُعَا واللیل اذا سجا۔ او میرا پاک پیغمبر مینوں ایڈا چڑھدا ہویا سورج سونا نہیں لگدا، 7 رنگ والا مینوں ایڈا نہیں بھاندا جتنا تیں ایک رنگ دے چہرے والا محمد مینوں سونا لگدا ہے۔
صدیق اکبر نے ویکھیا ہے محمد کریم دا چہرہ جڑا لالو لال تے سرخ ہویا پیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر دے موڈے اتے تھپکیاں لائیاں، لا امرو کا او شالا جند جیوی کے کھلا کر دیں ویکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا حال کے بنیا پہ ہے، کیڑے پریشان ہوئے پہل۔ نبی پاک نے فرمایا عمر میں تیرے کولو ایک سوال کرنا ہے۔ جی یا رسول اللہ میرا ماں باپ قربان ونجے حکم فرماؤ۔ نبی کریم نے فرمایا جے میں محمد موجود ہوں، توجہ ہے، جے میں محمد الرسول اللہ موجود ہوں، آ جائے ابراہیم خلیل اللہ ہے تا اللہ دا نبی تے رسول جد الانبیاء پیغمبر بابا انبیاء دا، جے میرے نبوت دے اندر موجودگی دے اندر ابراہیم خلیل اللہ تشریف لے آون، یا کوئی نبی موسیٰ کلیم اللہ آ جائے، 1.25 لاکھ رسول اللہ وچوں کوئی بھی اللہ دا عزیز تے پیارا تے عظمت والا تشریف لے آئے، تے جیڑا بندہ میں محمد دے متھے تو نظر ہٹا کے کسی اور پیغمبر وال ویکسی، اللہ دی قسم میں محمد اٹھا کے آدا اس بندے دے دل وچ ایمان رہ نہیں سکدا۔ پیغمبر دی موجودگی دے اندر کسے نبی وال ویکھن دی اجازت نہیں۔ تاتے مفسرین نے لکھیا ہے اللہ نے محمد نو اتنا بے مثال بنایا ہے، یوسف دا حسن بڑا بے مثال آئی، مگر جتھے یوسف پیغمبر دے حسن دا اختتام ہوندا ہے اتھو نبوت محمد الرسول اللہ دے حسن دی ابتدا ہوندی ہے۔ اچھا یا رسول اللہ میرے کو کیڑی گل، اللہ دے پاک رسول اے امت نو مسئلہ سمجھاونا چاہندے جے محمد دی موجودگی دے اندر کوئی اور نبی آوے اس دیر ویکھن دی گنجائش کوئی نہیں، تے جے قرآن موجود ہوئے، قرآن موجود ہوئے جس دے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے کتاب انزلناہ الیکا لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اور میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نسل انسانیت نو کڈ اندھیریاں وچوں، کڈ انہاں نے کفر تے شرک وچوں، کڈ انہاں نے رسماں تے رواجاں تے بدعتاں وچوں، اللہ سائیاں میں کڈ کے کدے لے کے جاونا ہے؟ اللہ دا قرآن ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، میری توحید تے اپنی سنت والے چانن دے اندر لے کے آ۔ مگر اللہ پاک نے اللہ دے پاک رسول نے فرمایا میں محمد دی موجودگی دے اندر کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی۔ قرآن موجود ہوئے تورات نہیں چل سکتی، قرآن موجود ہوئے زبور نہیں چل سکتی، قرآن موجود ہوئے انجیل نہیں چل سکتی، صحیفے نہیں چل سکتے، اللہ دی طرفوں آئے ہوئے سابقہ پیغام نہیں چل سکتے۔ تے جے قرآن موجود ہوئے تے تیرے چاچے دی کتاب کیویں چل سکتی ہے؟ بزرگاں دے قول تے کٹورے کیویں چل سکدے ہیں؟ اکابراں دیاں لکھاں تے میکھاں تے ٹھوکاں کیویں چل سکدیاں؟ دھروئی اللہ دی ذات دی ایک دیڑے اللہ دی ذات نو جواب دیونا ہے، اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے تیرے کولو بھی پوچھنا ہے تے میرے کولو بھی پوچھنا ہے۔ اللہ اپنے نبیاں مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں خیال کرے ہیں جے میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر تہاڈی میرے رسول محمد بطول نال ملاقات ہو جائے، خیال کرے میرے محمد دے پیچھے پیچھے چلے، میرے رسول دے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اپنیاں گلاں نہیں کرنیاں تے چپ کر کے کھلونا ہے۔ حتیٰ کہ جدہ میرے پیغمبر نو اللہ نے معراج کروایا ہے جبرائیل امین بھی موجود ہے، 1.25 لاکھ رسول بھی موجود ہیں۔ جبرائیل امین کو محمد کریم نے پوچھے ہے اور جبرائیل اج ایتھے مصلی امامت تے کہیں کھلونا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نو جبرائیل امین فرمان دے یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر صبر چا کرو اتو اللہ دے پیغام آوے سن اچانک اللہ پاک نے فرمایا او نوریاں دا سردار جبرائیل میرے بشر محمد دا ہاتھ پھڑ کے مصلی رسول امامت تے کھڑا کر سوا لاکھ رسول پیچھے کھلوتے ہیں ابراہیم بھی پیچھے موسیٰ کلیم اللہ بھی پیچھے شعیب تے ادریس تے سلیمان سوا لاکھ رسولاں دی قطاراں پیچھے لگیاں ہوئی ہیں جے امام اعظم بنے ہیں تے ہی کلا محمد الرسول اللہ بنے ہیں سمجھ آئی گل یا کوئی نہ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر زندگی رہی تو پھر صحیح آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین